حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسے جلیل القدر پیغمبر تورات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا خلاصہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کا مطالعہ کر رہے تھے تو آپ نے اس میں یہ دیکھا، تورات کے اندر یہ دیکھا کہ ایک قوم ایسی پیدا ہونے والی ہے، یعنی ابھی آئی نہیں ہے، ایک قوم دنیا کے اندر ایسی آنے والی ہے جس کا تعلق یعنی جو نہ تو نبی ہے نہ تو رسول ہے بلکہ امتی ہے، لیکن ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہے۔ اور وہ فضیلت کے اندر انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ امت ایسی فضیلت والی ہوگی کہ وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی کے لیے دعا کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سے دوسرے بندوں کو آزادی عطا فرمائے گا، نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کا مطالعہ کیا تو آپ نے تورات کے اندر یہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا الہ العالمین، یہ جو فضیلت والے ہیں کہ جو نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے، یہ جو فضیلت والی ہے یہ امت کون ہے؟ یا اللہ تو اسے میری امت بنا دے، یعنی امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ اس امت کو حضرت موسیٰ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی اسے میری امت بنا دے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو ہمارے رب نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، یہ فضیلت والے یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھ رہے تھے تو انہوں نے مطالعے کے درمیان دیکھا کہ ایک قوم ایسی آنے والی ہے کہ جن کے دلوں میں انجیل نقش ہوگی، یعنی جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب محفوظ ہوگی۔ حالانکہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی ایسی فضیلت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور ان کو کتابیں دی گئی، تورات، زبور، انجیل اور دوسرے جو صحیفے نازل کیے گئے نا، تو اس کا معاملہ کیا تھا کہ وہ جس نبی کے اوپر وہ کتابیں نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے، اور اس کے علاوہ مخصوص چند افراد ہوتے تھے جو اسے یاد کرتے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ جس میں امتی کے دلوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر دیا جائے گا، امتی کے دل میں کتاب کو محفوظ کر دیا جائے گا، بچوں کے دل اس کتاب کی حفاظت کریں گے اور ان کو تلاوت کرنے کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ زبانی طور پر ان کتاب کو تلاوت کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہ العالمین، اتنی فضیلت والی جو امت پیدا ہونے والی ہے، یا اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ اور فضیلت کیا دی گئی؟ اور فضیلت یہ دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کا مطالعہ کر رہے تھے تو آپ نے ایک قوم اور امت کی فضیلت کے بارے میں یہ پڑھا، ایک قوم اور امت کی فضیلت کے بارے میں یہ پڑھا کہ اس امت کے لوگ ایسے ہوں گے، خاص سماعت کریں، اس امت کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر ان کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ایک امت دنیا میں ایسی پیدا ہوگی کہ اگر ان کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جائے تو وہ اپنے ہونٹ یا یہ کہ اپنی زبانوں کو کٹوانا یہ تو گوارا کر لیں گے، لیکن یہ کہ اچھی بات کا حکم دینے سے اور برائی سے روکنے کے بارے میں کبھی بھی رکیں گے نہیں، یعنی ہمیشہ حق بات کو بیان کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب تورات میں دیکھا کہ یہ ایک ایسی امت آنے والی ہے کہ جن کے اوپر اتنا ظلم کیا جائے کہ ان کے ہونٹ کو یا زبان کو کینچی سے کاٹ دیا جائے پھر بھی وہ حق بولنے کے لیے تیار رہیں، تو اتنی فضیلت والے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین اس امت کو تو میری امت بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک امت محمد، یعنی اے موسیٰ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. اور بے شمار فضیلتیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی اور ہر جگہ پر جب یہ جواب ملا کہ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، تو آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ ایک جلیل القدر پیغمبر امت کی فضیلت کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین مجھے حضور کی امت بنا دے، مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بنا دے. تو یہ فضیلتیں کس کے ذریعے عطا کی گئی ہے؟ یہ فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یقیناً یہ وجود مصطفیٰ کی برکتیں ہیں، یہ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں.